آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو استقامت، ہمت اور سچائی کی لازوال طاقت کی داستان ہے۔ یہ کہانی اسلامی تاریخ کی ایک ایسی مرکزی شخصیت کی ہے جن کی آواز آج بھی زمانے میں گونجتی ہے۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ الفاظ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب سوچئے ذرا ان کا مقام کیا ہوگا جن کے لیے خود رسول خدا یہ کہیں۔ یہ صرف ایک محبت بھرا جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کی عظمت اور روحانی مرتبے کا کھلا اعلان تھا۔ اچھا، ان کی کہانی کی شروعات ہی بڑی غیر معمولی ہے۔ بات ان کے نام سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا نام جس کا فیصلہ یہاں زمین پر نہیں ہوا بلکہ آسمان پر کیا گیا۔ تو ہوا یوں کہ ولادت کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ بچی کا نام رکھ دیں، لیکن امام علی نے فرمایا نہیں، ہم اپنے نانا رسول خدا کا انتظار کریں گے۔ اچھا، جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے یہ نام لے کر آئے۔ اب دیکھیں، یہ جو نام رکھنے کا پورا انداز ہے نا، یہی بتا رہا تھا کہ اس بچی کا مقام کتنا بلند ہونے والا، اور وہ نام تھا زینب، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جبرائیل نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، تو گویا یہ نام تو خود ان کی پوری شخصیت اور مستقبل کے کردار کی ایک گواہی بن گیا۔ تو نام تو آسمانی تھا ہی، لیکن ان کی پرورش اور تعلیم بھی ایک ایسے ماحول میں ہوئی جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسی شخصیت ہوں گی جنہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 5 سال براہ راست پیغمبر اسلام کے سائے میں گزارے۔ بچپن میں اپنے والد امام علی اور والدہ سیدہ فاطمہ جیسے علم کے سرچشموں سے سیکھا، اور پھر جوانی میں امام حسن اور امام حسین جیسے بھائیوں کی صحبت میں رہیں۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، بلکہ حکمت کا وہ مرکز تھا جس نے ان کی شخصیت کو بنایا۔ پیغمبر اکرم نے ان کے روحانی مقام کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا: ان سے محبت رکھنے والا مومن ہے اور ان سے دشمنی رکھنے والا منافق۔ مطلب صاف تھا، ان کی ذات ایمان کو پرکھنے کا ایک معیار تھی۔ لیکن علم اور حکمت کی یہ جو مضبوط بنیاد رکھی جا رہی تھی نا، یہ دراصل ایک بہت بڑے امتحان کی تیاری تھی۔ وہ امتحان تھا کربلا کا، آگ، ایمان اور قیادت کا ایک بے مثال امتحان۔ جنگ سے ٹھیک ایک رات پہلے، جب ہر طرف مصیبت کے سائے گہرے ہو رہے تھے، انہوں نے پوری رات عبادت میں گزاری، جیسے ان کا ایمان مایوسی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بن گیا ہو۔ اور پھر اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جب دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی تو قیادت کا سارا بوجھ فوراً ان کے کندھوں پر آ گیا۔ اس لمحے انہوں نے اپنے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل کر دشمن کا سامنا کریں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک رہنما کا پہلا اور سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ لیکن ان کے سفر کا اگلا حصہ شکست کا نہیں بلکہ فتح کا ہے، ایک ایسی فتح جو تلوار سے نہیں بلکہ الفاظ کی طاقت سے حاصل ہوئی، جس نے ایک فوجی شکست کو ایک لازوال اخلاقی فتح میں بدل دیا۔ سوچئے ذرا، کوفہ اور دمشق میں دشمنوں کے بھرے درباروں میں ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر انہوں نے سچائی کو اس طرح بیان کیا کہ ان کی آواز حق کی تلوار بن گئی۔ یہ وہ ہمت تھی جو ایسے خطرناک حالات میں ظالم حکمرانوں کے سامنے سچ بولنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ ان کے بولنے کے انداز میں، ان کی فصاحت میں بالکل ان کے والد امام علی علیہ السلام کی جھلک تھی۔ وہی بے خوفی، وہی طاقت اور وہی غیر متزلزل انداز۔ سننے والوں کو لگا جیسے وہ امام علی کو خود سن رہے ہیں۔ ان کے الفاظ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ دربار میں موجود ایک شخص بے اختیار پکار اٹھا، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہ ایک جملہ ہی ان کی بہادری اور ان کے الفاظ کے فوری اثر کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی کہانی آج صدیوں بعد بھی لاکھوں لوگوں کو کیوں متاثر کرتی ہے؟ ان کی اصل میراث کیا ہے؟ وہ امامت کی محافظ بنے، وہ کربلا کے پیغام کی نگہبان بنے، صبر الہی کے ایک زندہ مثال اور ان سب کی آواز بنے جن کی کوئی آواز نہیں تھی۔ انہوں نے قربانی اور انصاف کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ اگر ان کی ہمت نہ ہوتی تو کربلا کی کہانی شاید تاریخ کے اوراق میں کہیں دبا دی جاتی۔ یہ انہی کی ہی آواز تھی جس نے اس عظیم قربانی کو پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال سبق بنا دیا۔ اور آخر میں یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ آخر کیسے ایک عورت کی آواز جس کے پاس سچائی کے سوا کوئی ہتھیار نہ ہو،
ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک گونج سکتی ہے۔